اگر آپ کا ایمان صحیح حالت میں نہیں ہے تو آپ کے نیک کام جو ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں اس وقت بھی، کوئی نتائج اس وقت بھی دیکھیں کروڑوں نمازی ہیں اور نماز کے جو اثرات ہیں معاشرے پہ مرتب نہیں ہو رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم مومن ہیں؟ دیکھیں، مومن کی اپنی ایک تعریف ہے اور وہ قرآن میں ہے۔ قرآن کے مطابق ایمان جب تک دل میں نہ ہو تو انسان مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی بات ہے، اب یہ ہے کہ پہلے اس کو جاننا چاہیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، اور پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایماندار کون لوگ ہیں، کون ہو سکتے ہیں، اور کن لوگوں سے مطالبہ ہے ایمان کا، پھر ایمان کے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یعنی نوٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، ایمان باللہ کا، اور پھر اس کے مختلف تفاصیل ہیں، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسل ہے، اور اس طرح نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تو دیکھیں، ہم تو کبھی نہیں سوچتے کہ ایمان ہے کیا چیز، اس کی تفاصیل کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ اس کا اگر ایک جملہ میں یہ کہوں کہ بے ایمان لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ایماندار لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان کا مطلب دیکھیں سادہ ہے، یقین۔ یقین کہ یقین، دراصل ایمان یقین کو کہتے ہیں، یقین۔ تو یقین کس بات پہ؟ تخلیق بھی جانتی ہے اور وہ پورا کیسے ہوگا اس کا طریقہ بھی جانتی ہے، اور وہ کام کر رہی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، قرآن میں ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ رزائی، مطلب اس کے حکم کے سامنے، یعنی اس کی منشا کے مطابق ہر چیز کام کر رہی ہے اور اس میں فرق نہیں آ رہا۔ یہ بندگی ہے، مجبوراً کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایمان باللہ جو ہے، یعنی اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے آپ اپنی عمر کا وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن، وہ لمحہ نہیں بتا سکتے۔ آپ خواہ 20 سال کے ہوں، 40 سال کے ہوں، 60 کے ہوں، 80 کے ہوں، کہ آپ نے ایمان کے بارے میں جاننا چاہا، خود اس کی جستجو کی یا کسی سے پوچھا، اللہ والے سے، آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ اور اگر ایک بات میں وضاحت سے کہوں اور لگی لپٹی رکھے بغیر کہوں تو وہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے عملاً، کیونکہ وہ ایک اور چیز پر ایمان لا چکا ہے اور وہ دنیا ہے، اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب کوئی اور چیز اس کی ضرورت رہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو ابھی میں نے کہا آپ کو کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ایمان کے بارے میں کہ ایمان ہے کیا چیز، مجھ میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس وقت بھی آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، یہ تو میں ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اس وقت کی طرف کر لو۔ نیکی دراصل یہ ہے کہ تم اللہ پہ یقین کر لو۔ آگے آیت ہے لیکن میں اتنے ہی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ پہ یقین، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ
تمام نیک اعمال کا دار و مدار جو ہے، یعنی اس کی قبولیت کا، یہ صحیح ایمان پر ہوگا۔ اگر آپ کا ایمان صحیح حالت میں نہیں ہے تو آپ کے نیک کام جو ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی کوئی نتائج اس وقت بھی دیکھیں، کروڑوں نمازی ہیں اور نماز کے جو اثرات ہیں معاشرے پہ مرتب نہیں ہو رہے۔ کروڑوں روزہ دار ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ صفر ہیں۔ لعلکم تتقون کے الفاظ آئیں قرآن میں کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ انسان کو دل کے بخل سے نجات دلاتی ہے، لیکن ہم زکوٰۃ دیتے بھی ہیں لیکن بخیل ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اسی طرح واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی اس کے نتائج اس پر مرتب نہیں ہوتے۔ اور تو یہ بات جو ہے آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ کا ایمان باللہ نہیں ہوگا، آپ کے نیک اعمال ضائع ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ دین کی ایک بنیادی، اعمال کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط ہے کہ یعنی نیت خالص ہونی چاہیے، مخلص ہونا چاہیے انسان۔ تو ہم تو مخلص ہیں لیکن دنیا سے ہیں، اپنے مفادات سے ہیں، دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے جو سر جھکانا ہے یا جو مطالبہ ہے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور ایک سجدہ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا ہے دنیا کو۔ آپ دیکھ لیں اپنی انا، اپنے مفادات، بس یہی آپ کا ایک دائرہ کار ہے خاص۔ یہ میں، یہ میرے شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ ماں باپ، اور یہ وہ، بس بھائی بہن، نانا نانی، دادا دادی، بس اسی کے گرد آپ کی ذہن گھوم رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نہ کوئی سوچ ہے، نہ آپ سوچنا چاہتے ہیں، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ وہ قیامت کے دن کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ہر شخص اس دن اپنے پسینے میں، مجرم اس دن اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ مجرم، یہاں بھی ہم یعنی اپنے خیالات اور اپنے حالات میں گم ہیں، کوئی اور خیال ہی نہیں ہے اللہ کا، یوم آخرت کا، اللہ پہ یقین کا، رسول کی پیروی کا، اور کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو فوراً یعنی ہم نے سامنا کرنا ہے، وہ موت کے بعد کی ایک زندگی شروع ہوگی آپ کی، اس کا ہمیں خیال نہیں ہے، نہ اس کی کوئی پریشانی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہماری ساری پریشانی جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے، بس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ اور یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم